بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین علی ذی المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرد شریف نادے علی المظہر العجائب تجدون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چاہت معصومین البرکت امام الزمان علیہ السلام سے روح زمین پر رہنے والے ہم موالیہ نے حیدر کرار کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے مگر وہ ولایت جو محمد مقام قدیر پہ دینا چاہتے تھے اس کی مقصدیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے پروردگار ہمیں اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا رشید مانے کے کون و مقام صدیاں ہو گئی ہمیں علی کو منواتے میرے علی کا مقام یہ میرے علی کا مرتبہ یہ کرم نوازی کا شفقت فرما اس ذکر کا صدقہ ہمارے کرداروں کو اتنا بلند فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا خالق کونین ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل پروردگار عالم ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تو یہ ہوا مولا نے چاہا میں پہنچا مولا نے چاہا میں نے ان کا صدقہ پکوایا مولا نے چاہا میں نے ان کا صدقہ مومنین کو کھلایا امام بارگاہ میں نے نہیں بنوایا مولا نے چاہا مجھ سے اپنا گھر بنوایا اچھا ہے معرفت کی راہیں اور کھلتی ہیں اگر انسان اپنے معاملات مولا پہ چھوڑے میں معصوم کا ایک فرمان اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ دو چار جملے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بادشاہ کا فرمان
ذہن نشین رکھیے گا، ادھورا ہے وہ بندہ جو ان سے تو محبت کرے پر ان کی نہ مانے۔ مہربانی، میں پھر دہراتا ہوں جملہ، کچھ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھ کے غور نہیں فرمایا۔ ادھورا ہے وہ انسان جو مولا کو تو مانے پر مولا کی نہ مانے۔ کیوں؟ ان ہستیوں نے قیامت تک کے لیے اپنے فرمان صادر کر کے امت کو نہ صرف بچایا بلکہ وہ مقام دینے کی کوشش کی جس کے لیے امت دنیا میں بھیجی گئی تھی۔ مہربانی، اسی 8ویں لال ولایت شہنشاہ معظم اپنے زمانے کے علی کا ایک فرمان آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے پوچھا گیا، مولا مومن کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ ہماتن گوش ہو، جملہ ذہن نہ جائے، مولا مومن کا چہرہ، فرمایا حشاش بشاش، چمکتا دمکتا۔ یہ حشاش بشاش چہرہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اطمینان کی منزل پہ ہو۔ ایسے ہے مہربانی آقا صاحب، جب انسان اطمینان کی یقین کی منزل پہ ہو، اگر شک ہو چہرہ حشاش نہیں ہوتا، ٹینشن ہو چہرہ حشاش بشاش نہیں ہوتا، پریشانی ہو چہرہ حشاش بشاش نہیں ہوتا۔ معصوم فرما رہے مومن کا چہرہ حشاش بشاش۔ آؤ پھر مولا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم چاہتے ہیں ہمارے چہرے حشاش بشاش ہو، احسان فرماؤ ہم کیا کریں؟ یقیناً جو پوچھیں گے جواب آئے گا، کوشش کرو ہمیں مانو۔ نہیں عرض کر پایا، شاید کوئی بندے گھبرا جائیں کہ سید ممبر پہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم کیا مولا کو نہیں مانتے؟ میں پوری زندگی ڈھنڈورا پیٹتا پھروں اپنے باپ کے بارے میں، میرا باپ سخی، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرا باپ باکمال ہے، میرے باپ کی مثال ہی دنیا میں نہیں۔ میرا باپ مجھے کام بتائے، میں کہوں کسی اور کو بتا۔ میں نے اپنے باپ کو نہیں مانا۔ مہربانی، بہت شکریہ جتنے غور فر، میں شکر گزار ہوں۔ تب میں مانوں گا جب میں باپ کو مانوں اور باپ کی مانوں۔ مولا ہم سب چاہتے ہیں، اس لیے تو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ سید نے، تصور شاہ جی نے، ان کے بزرگوار نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے خانوادوں نے یہ مجلس کا پنڈال کیوں سجایا؟ غور فرمایا آپ نے؟ کیوں سجایا؟ آپ سب مومنین کی خدمت کے لیے، آپ سب مومنین کو امام بارگاہ بلا کر آپ کے درجے بڑھوانے کے لیے۔ لیکن اس سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، یہ سب کو بلا کر یہ نہیں، زمانے کا امام ان کے ذریعے آپ سب کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے۔ اب یقین کیجئے آپ کو کوئی مقام و مرتبہ آپ کا امام دینا چاہتا ہے۔ مقام عام نہیں، بلند ہے، وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، وہ مقام جو وہ دینا چاہتا ہے۔ بڑا فرق ہے، ہمارا مانگنا اور ہے، ان کا دینا اور ہے۔ شاید میں نہیں سمجھا پایا، اشاروں میں آپ نے غور فرما لیا، لیکن حقیقت تک لازمی پہنچانا ہے۔ دیکھو ہم یہاں سارا دن بیٹھ کے مجلس سنیں گے، مجھ سمیت ہر بندہ آ کے پڑھے گا بھئی کیا ہوا تھا صفین میں، کیا ہوا تھا خیبر میں، کیا ہوا تھا کربلا میں۔ ہم سب نعرے بھی ماریں گے، مصائب میں گریہ بھی کریں گے، لنگر کر کے چلے جائیں گے۔ ہمارا آنا کمال پہ نہیں پہنچے گا جب تک ہم اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل پہ نگاہ نہ کریں۔ بھائی صفین میں تو ہو چکا، خیبر میں تو ہو چکا، اب آئے گا مہدی۔ نہیں سمجھا پایا، اور آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میری پہلی ملاقات نقیب ممبر سے، میں واجب الاحترام سے پوچھتا ہوں حضور کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی نقابت تو بس مولا کی عطا ہے، اصل میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضور نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے میں تنخواہ لوں گا۔ ایسے ہیں ایک اور مجھے ملے مہربان، میں نے کہا جناب آپ سے پہلی ملاقات ہے، آغا صاحب کی بات کر لیتا ہوں، مہربان ہیں، محسوس نہیں فرمائیں گے۔ آغا صاحب کیا کرتے ہیں؟ فرما رہے تھے میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا، تنخواہ لوں گا۔ میں آغا صاحب سے کہتا ہوں آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ میں نے کہا آغا صاحب ٹھیک کافی نہیں،
وہ کرتے تھے، کہنے لگے وہ کرتے تھے میں کروں گا، میں پیٹ پالوں گا، میں بچے پالوں گا، بس یہی مقصد تھا میرے آنے کا پہلا۔ اللہ کرے آپ کی جھولیوں میں نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے۔ ہمیں بھی یہی سنایا جاتا ہے، ایک علی کا سلمان تھا، ایک حسین کا ہور تھا۔ اچھی بات ہے، پتہ ہونا چاہیے، لیکن ضروری یہ ہے ہم امام بارگاہ سے اٹھے، عہد کر کے اٹھے، میں بھی مہدی کا ہور بنوں گا۔ خالی یہاں ثواب لے کے چلا جاؤں، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گناہوں کی بخشش کرا کے چلا جاؤں، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بڑا کریم گھرانہ ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے صرف آقا صاحب سے 8 فی الحال ولایت کا فرمانا آپ بھی پڑھ بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا جس بندے کو شک ہو کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ درود پڑھے۔ ایسے ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا اس کا دل اطمینان میں جائے گا۔ معاملہ گناہوں کی بخشش کا نہیں، اگر گناہوں کی بخشش کا ہوتا، بچپن میں علی ولی اللہ کی اذان ہمارے کانوں میں سنائی نہ جاتی ہے۔ معاملہ آگے کا ہے، اسی معاملے کی طرف غور کرو۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد عہد کر کے جاؤ، بھئی وہ علی کا سلمان تھا، وہ حسین کا ہور تھا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے جس دور میں پیدا کیا، اللہ کل شین قدیر ہے، اس نے اس دور میں پیدا کیا جب زمانے کا امام ظاہراً موجود نہیں، مگر حجت وہی ہے۔ ایسے ہے، انشاءاللہ وہ اس امام کا تھا، میں اس امام کا بنوں گا، اللہ کی مرضی ہے۔ آقا صاحب ایک جملہ دینے لگا ہوں، آپ کی یہ پوری پٹی ہے، ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، یہ سوچ کے جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی تخلیق پہ غور کر لیا اور آل محمد کے کرم پہ غور کر لیا کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قطرے عطا کیے، اگر ہم نے غور کر لیا، ہمارا مقام کہیں سلمان سے شاید آگے نہ ہو جائے۔ ایک عالم دین، بہت بڑے جید بزرگ استاد عالم دین کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، ان کو پورا حق ہے یہ مجھے روک سکتے ہیں، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، ہمارا مقام سلمان سے آگے نہ چلا جائے۔ فرق ہے یار، علی کے سلمان کی کیا بات ہے، مگر دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ بات حشاش بشاش چہرے کی تھی، بات بول تو نہیں گئی، حشاش بشاش چہرے کی تھی۔ مولا ٹینشنوں نے گھیرا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہے، مولا تکلیفوں نے گھیرا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی، آواز آئے گی ہمیں مانو، مولا ہم مانتے تو ہیں، فرمایا اگر تم مانتے ہوتے تو پریشان نہ ہوتے۔ مولا وہ کیسے، مہربانی مولا وہ کیسے، یقیناً پیر تصور آواز آئے گی، اگر تم ہمیں مانتے ہوتے ہر پریشانی پہ کہتے میرا مولا ہے، میرا مولا موجود ہے، تمہارا عدالت میں کیس لگا ہوتا، تم ایک دوسرے کو نہ کہتے کوئی یار سفارش ڈھونڈ کے دو میں کیس جیت جاؤں، بلکہ یقین کے ساتھ ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ کے جاتے، جج کے سامنے دعائیں امام زمانہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن نعود علی مظہر العجائب پڑھ کے زمانے کا امام کو سلام کر کے جج کے سامنے کھڑے ہوتے، تمہارا یقین ہی اتنا ہوتا میرا کوئی نہ ہو میرا مولا تو ہے نا۔ روٹی صبح کیا کھاؤں گا ٹینشن ہے، پکے گا کیا پیسے نہیں ہیں، ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن نہ ہو مومن کو معصوم فرماتے چہرہ حشاش بشاش، کیسے ختم ہوگی ٹینشن، رات کو سو صبح کا لنگر نہیں، کلیہ دے کے جا رہا ہوں۔ پھر تصور، اللہ کرے آپ کا مجمع ان باتوں کو اپنے دلوں پہ لکھ لے، فائدہ دیں گے یہ باتیں۔ رات کو سو، رات کی ہے صبح کی نہیں، باوضو ہو کے سو، زمانے کا امام تیری سلطنت میں تیرا ایک نوکر اس یقین سے سوتا ہے، یقیناً تو علی کل شیء قدیر کا نمائندہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا تیرا صدقہ نہ ملے، اور اگر تیری یہ رضا ہے کہ میں بھوکا رہوں مولا میں پھر بھوکا رہوں گا، چہرہ حشاش بشاش۔ مہربانی یہ ہے تھوڑی سی مشکل بات،
اسی پہ عمل کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ آقا صاحب ایسے ہی آقا صاحب ہم نے جو اپنے ہاں تصور رکھا ہے نا، ہم سب اپنے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار وہ شیعہ وہ شیعہ وہ شیعہ وہ شیعہ ہے۔ یقین جانیے 11ویں امام نہ فرماتے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ ایک بہت طویل واقعہ ہوا 11ویں لال ولایت کے سامنے، بندہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، امام فرماتے نہیں یہ محب ہے۔ تیسرا بندہ مہربانی تیسرا بندہ کہتے ہیں مولا یہ بار بار دعویٰ کرتا ہے یہ شیعہ، فرما رہے محب ہے۔ مولا محب اور شیعہ میں فرق؟ امام فرماتے ہیں ہاں، محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ مہربانی شکریہ، خوبصورت جملے کا خوبصورت استقبال، لیکن کوشش کیجیے گا صرف نعروں کی نظر نہ ہو، صرف بخن کی نظر نہ ہو۔ غدیر میں بھی یہی ہوا، بخن بہت ہوا پر علی کی مانی نہیں گئی۔ کوشش کیجیے، اللہ دل پہ بٹھائیے، اپنے باپ کی نظروں میں کمال بننے کے لیے بچہ کیا کرتا ہے؟ بس جو بچہ اپنے باپ کی نظروں میں کمال بننے کے لیے کرتا ہے، اتنا مولا کی نظروں میں کمال بننے کے لیے کرتا۔ پھر اپنا مقام دیکھ، اپنا مرتبہ دیکھ۔ میرا دل ہے اسی 8ویں لال ولایت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں۔ اسی بادشاہ کا دور ہے، اپنے زمانے کے حجت ہے، زمانے کا امام ہے، پیر تصور شاہ جی تشریف فرما ہے۔ حجت کا یہ کمال ہے، میں عقیدہ کبھی نہ پڑھا ہے نہ کبھی پڑھوں گا، یہ وہ پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں پڑھا ہے۔ حجت کا آقا صاحب تائید کیجئے اگر یہ بات سچ ہو، حجت کا یہ کمال ہے، وہ ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایسے ہے مہربانی یار، ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ جو بندے گھبرائے بیٹھے ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ سید نے یہ کیسا جملہ کہہ دیا، ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ۔ نماز پڑھتے نہیں ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد سلام بھی پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ سلام میں کہاں سے شروع کرتے ہو؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ کربلا، کاظمین، واپس کعبے کی طرف، السلام علیکہ یا شریف القرآن۔ اگر حجت نہ ہوتی تیری کمر نہ جھکتی۔ مہربانی تھوڑی سی مشکل بات تھی، شکر گزار ہو۔ اگر حجت نہ ہوتی تیری آنکھیں بند نہ ہوتی۔ دنیا کے کسی کونے نماز پڑھ، جہاں بھی پڑھے وہاں سلام ضرور پڑھتا ہے، سلام کے بعد آخری سردار کو سلام بھی ضرور کرتا ہے۔ ساروں کو یوں سلام کیا، آخری سردار کو جھک کے کیا۔ وجہ کیا ہے؟ حجت سامنے موجود ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مرد ماشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے آقا صاحب؟ تو گھروں میں بھی اس یقین سے نماز پڑھی جاتی ہے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا آقا صاحب، وہ کہتے ہیں مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور۔ میری بات تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، خدا کی قسم میں داد کے لیے نہیں نکلتا، نہ میں نے مجالس کٹھی کرنی ہے کہ 2 4 6 10 مجالس مل جائیں، میں اسے بھی ولایت کی توہین سمجھتا ہوں کہ مجالس کٹھی کر کے جاؤں۔ ہاں میرا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ کرے یہ پیغام ریت امام تک پہنچ جائے۔ مجالس تب بندہ کٹھی کرنے کی نیت گھر سے لے کے چلے جس کی نیت میں یہ شامل ہو، شام کو آؤں گا تو کٹھا کر کے آؤں گا۔ میرے امام نے 17 سالوں میں اپنے خون میں لقمہ ترک کرتا ہوا مجھے نہیں کھانے دیا۔ پوچھ لینا تصور شاہ سے اسد بخاری طرح سے کیا لے گیا ہے۔ مجھے پیسے کڑوے نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں، پر کیا کروں، حسین کا مخروض ہوں میں۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کرتا جاؤں، رجوع منڈی بہادر پھالیا جگہ جگہ سے گجرات سے بھی چہرے نظر آ رہے، ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، آنا ہے زمانے کے علی نے کعبے کی چھت پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، آنا ہے علی کے علی بیٹے نے کعبے کی چھت پہ۔ ایک طویل
آقا صاحب خطبہ ہے، یقیناً آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا. سرکار اس خطبے میں ایک جملہ فرمائیں گے جس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار فرمائیں گے دنیا والا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. کیا دیں گے حساب؟ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ آقا صاحب بڑا سخت جملہ ہے، بڑا مشکل جملہ ہے. مودت نام ہاتھ پھیلانے کا نہیں، مودت نام یوں آئے آئے. اس لیے تو اختر شنیوٹی نے کہا تھا اختر در بطول سے ادنا سی شہنما. مودت نام ہاتھ اوپر رکھنے کا. بسم اللہ. سید صاحب ایک عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. مشکل سی بات تھی، شکریہ محترم، مشکل بات تھی، مہربانی. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو. اور پھر تصور میں یہ بھی یہاں اعلان کر کے جا رہا ہوں، میرا چیلنج ہے جتنے بھی اس وقت ماشاءاللہ علم کی سرگردانیوں میں مصروف ہیں، مجھے ایک جملے کا جواب جہاں سے ملے مجھے دے دینا. آپ کے پاس نمبر ہے، اور ویسے بھی نمبر تقریباً پاکستان پورے میں ہے، سوشل میڈیا پہ دنیا مجھے دیکھتی ہے. میں ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں. اس مقدس منبر کی عظمت کی قسم، ہم کربلا کی شبیہ میں بیٹھے ہیں. جہاں بیٹھے ہم یہ کربلا کی شبیہ ہے، اور یہ کربلا کا کمال ہے. کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے. مہربانی، لالچیوں کی نظام میں کربلا میں گنجائش نہیں. اچھا پھر تصور ایک دو میں نے شعر کے دو جملے کہتے ہیں، میرا دل ہے چلو رجوع کو دے جاؤ. عرض کر رہا ہوں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے، لیکن ریمبر لکھنا یہ شعر، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. الأجل 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 الأجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ رجوع کے مومنین پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیسا بندہ ممبر پہ آ گیا؟ یہ حقیقتیں ہیں، اور جن کے سہارے ہم اڑ رہے ہیں نا، یہ میرا مال، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میرا بیٹا، یہ میری ماں، یہ میری خالہ. خدا کی قسم یہ سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں. سانس ختم انہی رشتوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. رشتہ ہی توڑ دینا ہے. جس رشتے نے ٹوٹ جانا ہے ان کے لیے اتنا کچھ جس رشتے نے قبر میں بھی ساتھ. صرف قبر میں نہیں، بلکہ جب آئے گا حقیقی رشتہ انشاءاللہ قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. میں اس جملے کو آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ سوچ کر انشاءاللہ یہ جملہ اور یہ واقعہ ضرور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے. 8ویں لال کا دور ہے، زمانے کا علی. جہاں سے بات چلی تھی آقا صاحب ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود تشریف فرما ہے. سرکار کے سامنے یونس بن عبد الرحمن موجود ہے. یہ تاریخ میں لفظ شیعہ سے پہچانا گیا. بابا جی لفظ شیعہ سے پہچانا، یونس بن عبد الرحمن. سرکار کے سامنے دو زانو ہو کے چہرہ انور کی تلاوت کر رہا ہے. یہ سوچ کے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو یہ بھی تو علی ہے. مہربانی. اتنی دیر میں سرکار فرماتے یونس
بصرہ سے وفد آ رہا ہے، اٹھ کے سائیڈ والے کمرے پہ چلا جا۔ امر تھا امام کا، اس نے یہ نہیں پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے، میں یہاں اچھا نہیں لگ رہا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بیٹھنے دیجئے نہ، شیعہ سوال نہیں کرتا۔ شاباش شاباش، شیعہ اطاعت امام کے اوپر مضبوط کھڑا ہے۔ اٹھا، ساتھ والے کمرے میں غلام نے آ کے عرض کیا، آقا اہل بصرہ کچھ ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ سرکار نے فرمایا غلام قریب آئے، بٹھایا۔ سرکار نے پوچھا سناؤ بصرہ والے کیسے ہیں؟ مولا ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو وہ ہمیں چاہتے ہیں اس کا کیا حال ہے، جو وہ ہمیں چاہتے ہیں اس کا کیا حال ہے، جو وہ ہمیں چاہتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ سرکار وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک۔ سرکار آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ فرماتے بولو۔ سرکار ایک یونس ہے، یونس بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاباش شاباش، ساتھ ہلانے کا شکریہ، خوبصورت مسکراہٹ کا شکریہ۔ پھر تصور شاہ جی بہت بڑا پیغام ہے، اگر انشاءاللہ ریت نے اس کو سنبھال لیا بڑا فائدہ دے گی یہ۔ سرکار کے یونس ہے، بندہ ٹھیک نہیں، بندہ نمبر 2 ہے، بندہ بیکار ہے، بندہ یوں ہے، بندہ بڑی باتیں کی۔ 8واں امام سر جھکا کے سنتے رہے۔ جب گفتگو کر لی، اجازت ہے، یونس کے گلے کیے امام کے سامنے، آقا نے کچھ نہیں فرمایا، اجازت ہے؟ سرکار فرماتے کھا کے لنگر جانا۔ مہربانی، بہت بڑا پیغام ہے۔ میں یہ فنکاری نہیں کرتا 5 منٹ کھڑے ہو کے داد دیتے رہو اور یہ کرو وہ کرو، یہ ممبر کی زینت نہیں ہے، جملے صرف لوح دل پہ لکھنا فائدہ دے گا، اتنی گزارش ہے۔ سرکار میں لنگر کھا کے جانا جی۔ امر فرمایا غلام کو، جتنے بھی اہل بصرہ ان سب کو لنگر کھلا کے بھیجنا۔ باہر گئے، لنگر کھایا۔ اجازت؟ سرکار فرماتے جاؤ، اجازت ہے۔ سرکار نے آواز دی یونس الیہ، ادھر آؤ۔ قریب آیا، پھر تصور شاہ جی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو زمین پہ ٹپک رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے اے ولی الامر، اے اولی الامر، اے امام الزمان، میرے بارے میں جو یہ باتیں کر رہے تھے کیا میں ایسا ہوں؟ صرف اتنا کہوں گا، ہاتھ کھول کے بیٹھنا، جملہ آگے بڑا کمال ہے، سنبھالنے والا ہے۔ ہاتھ کھول کے بیٹھو، اچھا نہیں لگتا اتنی مقدس جگہ پہ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بیٹھنا۔ آقا صاحب امام نے ایک لاہ عمل عطا کیا قیامت تک کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں یونس پوری دنیا تجھے گندا کہے، پوری دنیا تجھے غلط کہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے زمانے کا امام جب راضی ہے۔ سارے تجھے غلط کہیں، سارے تجھے گندا کہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، زمانے کا امام کو راضی ہے۔ ایک مشورہ سرکار نے دیا، لیکن اس کے لیے امر تھا۔ سرکار نے فرمایا کوشش کیا کر نا اہل کے سامنے عرفان کے موتی نہ دیا کر۔ آپ کی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے، بے ظرف کے سامنے ظرف والی باتیں نہ کیا کر، چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے ایک اور جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں یونس تیرے ہاتھ میں قیمتی پتھر ہو، تو کسی کے پاس جائے اور اس سے پوچھے یہ کیا ہے، وہ کہیں یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسا لگے گا؟ سرکار غصہ تو آئے گا، فرمایا غصہ نہ کر، اس کو شناس نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا غصہ کرنا، مہربانی آقا صاحب بہت شکریہ، وہ تیرا غصہ کرنا بنتا نہیں، اس کا شعور اتنا بلند نہیں، شعور بلند ہوتا وہ عام پتھر نہ کہتا، ہر بندہ جوہر شناس نہیں ہوتا۔ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کی سردار انشاءاللہ قبر پہ آئیں گے، میں سمیٹنے لگا ہوں، مجھے نقیب ممبر نے بتایا جمعہ کی نماز بھی ہے، جمعہ کا وقفہ بھی ہے، چلے میں نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھنے والے بھی 2 صاحبان موجود ہیں، ہمیں بھی آگے پہنچنا ہے، لیکن عرفان کے موتیوں کے نچوڑ کی خوبصورت
کڑی آپ تک پہنچانے لگا. آئے گا قبر پر ٹھوکر مارے گا. جس کو میرا وہ درمیان والا جملہ یاد ہے نا, مستقبل میں اور بنوں گا. نہیں بندے ابھی پھر گھبرا گئے. آپ انکل, ہر بندہ اچھے مستقبل کی تیاری میں ہے. میرا 2 مرلے کا گھر ہے, میں 4 مرلے کا بناؤں گا. میرا 10 مرلے کا گھر ہے, میں 4 کنال کا بناؤں گا. میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے, میں بڑی گاڑی لوں گا. ایسے ہے. میرے پاس 10 لاکھ ہے, میں کروڑ کروں گا. میرے پاس 1 بیٹا ہے, میں اللہ سے ان کا صدقہ 2 کروں گا. ایسے ہے. ہر چیز میں مستقبل. تھوڑا سا سوچا کر تیرا مستقبل کیا ہے, کبھی سوچا تو کر. کتنے بانی تشریف فرما ہو, ماشاءاللہ کافی تشریف فرما ہو. میری ایک چھوٹی سی گزارش اچھی لگے تو اس پہ غور ضرور فرمائیے گا. جس کو بھی پڑھائیں آپ کی مرضی, لیکن اس کو ایک حکمن کہیں میرے محترم تیاری کر کے آ. یہ بھی بتا بیٹھنے والوں کو کیا ہوا تھا, مگر یہ بھی بتا رجت میں مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا. انشاءاللہ سردار آئیں گے, آقا آئیں گے, بندے آقا کے پاس پہنچیں گے. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد پھر تصور کو بندہ کہے سید تے سارے بندے انو مارو سی کہ مولا قبر تے ہی آن گے. نہیں, یہ قبر میں مومن نہیں مرتا, مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. مومن منتقل ہوتا ہے ایک جگہ, مہربانی, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. مومن زندہ ہے, مرتا نہیں. اگر مر جاتا ہم یہ کیوں کہتے اسمع افہم. قبرستان جا کے کہتے ہیں ہمارا اہل قبور پہ سلام. مردے بلا جواب دیتے نہیں, ہمیشہ زندہ جواب دیتا ہے. وہ قبروں میں زندہ ہے. ہاں لو جی, کہیں گے جی سید یہ ان کے بارے میں بتا کے جو دنیا سے چلے گئے. اگر سردار آ گئے, آنا جو اچانک ہے, ہم زندہ ہوئے چل پھر روئے, کیسے پہنچیں گے؟ تیر تصور ان کو بتا دینا. سید معصوم کے فرمان کی روشنی میں بتا دیا رجوع کے اتنے بڑے مجمع میں. سرکار نے فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا اس کو چاہیے وہ صرف انتظار کرے, دنیا کے کام بھی کرے صرف انتظار کرے, روٹی بھی کمائے صرف انتظار کرے, گھر میں بھی بیٹھے انتظار کرے, نماز میں بھی انتظار کرے, سلام میں بھی انتظار کرے, چلتے پھرتے بھی انتظار کرے, راستے میں کو مل جائے غصہ دلائے, غصہ نہ کرے, صرف انتظار کرے. کوئی دنیا کی عورت سامنے نظر آ جائے, آنکھ نہ اٹھائے, صرف انتظار کرے. انتظار تو پھر اسی چیز کا نام ہے نا. ویسے بھی موالیہ نے حیدر قرار ہمیں جچتا نہیں, ہمارا معیار اور ہے. آپ کہیں گے سید کیسے؟ ہم امام بارگاہ امر امام سے آئے. یقین جانیے آگے صاحب فضائل پڑھ بیٹھے ہوں گے یقیناً, بلکہ آپ نے طالب علموں کو پڑھائے ہوں گے. جو قدم امام بارگاہ حسین کی مجلس میں چل کے جائے وہ قدم عام قدم نہیں, لیکن کمال تب تک رہتے ہیں جب تک وہ قدم جو امام بارگاہ جائیں وہ حرام پہ نہ جائیں. یہ ہاتھ ہمارے عام ہاتھ نہیں, علم عباس کو مس ہوتے ہیں, مگر ہاتھ کمال پہ تب ہوتے ہیں جب ہاتھ وہ جو علم کو مس ہوں وہ حرام پہ نہ جائیں. آنکھیں عام آنکھیں نہیں, خاص آنکھیں ہیں. سب کو علم عباس کی زیارت ہی نصیب نہیں. لوگ دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں, جن کو نصیب ہو وہ تو سنبھال کے رکھے. میں حیران ہوں, موالیہ نے حیدر قرار بندوں کے پاس پیسے ہونا سنبھال کے رکھتے ہیں, خزانہ سمجھتے ہیں, چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, کہیں چوری نہ ہو جائے بینک میں رکھتے ہیں. یہ خزانہ تو یہی ختم ہو جائے گا, جو خزانہ تجھے وہ دیتے ہیں. ایک خزانہ آگا سب بتا جاؤ. میرے مولا کا ماتمی بڑا مقام بلند ہے, بڑا مرتبہ بلند ہے. بڑے عرصے بعد جملہ دینے لگا, بڑا بلند ہے مقام و مرتبہ. پھر تصور شاہ اگر ماتمی چونکہ سنگت کے سالار ہیں, اگر ماتمی جتنی دیر ماتم کرے آنکھیں بند کر کے
علامہ عباس کو تصور میں رکھ کے گھبرا تو نہیں گئے. صرف ماتم کا یہ ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے عہد کرے مولا اکیلا بیٹھا ہے میں ہوں. اپنی وفا کا اظہار کرے. ماتم آنکھیں بند کر کے کرے. 10 منٹ کرے, آدھا گھنٹہ کرے, گھنٹہ کرے, روز کرے, جب جب موقع ملے تب تب کرے. ہاں مگر کوشش کرے وہ آنکھیں وہ ہاتھ بچا کے رکھے. 40 دن بعد بھی تصور. میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں, سنبھالنا, پہرا دینا. اگر کسی کو شک کو آ جانا لاہور تشریف لے آنا, اس کو میں انشاءاللہ اور کھولوں گا. وہ ماتمی 40 دن بعد کسی بھی بیمار کے پاس جائے, صرف ہاتھ لگائے, بندہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر تصور شاہ جی بندے پریشان ہو جائیں گے, سید کیسی کھڑا باتیں کر رہے. میں خدا کی قسم کے سر سلم میں یہاں پڑھ بیٹھا ہوں. بابا جی جناب عیسیٰ کے ماننے والے اندھوں کو ہاتھ مارتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں, اپاہج کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. پڑھ بیٹھا ہوں. اگر عیسیٰ کے ماننے والے اتنے طاقتور ہیں, اتنے مضبوط ہیں, تو عیسیٰ تو پسینہ مصطفیٰ سے بنا ہے. ایک معیار مومن کتنا بلند ہوگا. یہی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے, اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. ڈاکٹر صاحب ایک شعر پڑھ گئے علامہ اقبال صاحب, خودی کو کر بلند اتنا. یہ مومن کی شان انہوں نے بیان کی ہے. یقین کیجئے وہ کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری مہربانی. ابھی تو ہم کہہ رہے یہ دے دے یہ دے دے. ایمان سے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو, سلمان نے بھی کبھی مانگا تھا یہ دے دے؟ محسن تمام نے بھی مانگا تھا یہ دے دے؟ سلمان کو کئی دفعہ کہا گیا ہم علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں, ہم سے کچھ مانگ. ہر دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا جن کو علی جیسا امام مل جائے. اپنا مقام پہچان, اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے. آقا بڑے کریم ہے. انتظار کرتے کرتے چل, انشاءاللہ اعلان اچانک ہوگا. جہاں بھی ہوا, پہلا قدم رجوع میں, دوسرا قدم کعبہ میں. آنا اچانک ہے سردار میں. اگر بستر پہ سو رہا ہوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں, بابا بستر بلا دے گا. بابا جی ہو سکتے میرے خطاب کے بعد, مہربانی بابا جی, شکر گزار ہوں سامنے بیٹھ کے. آپ اور آپ کا بیٹا میرے لیے یہی اعزاز ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ بانی تشریف فرما ہے, اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے بیٹھے ہیں. بس میرے آنے کا مقصد پورا, بستر پہ سو رہا ہوا بندہ معصوم فرماتے بابا بستر کعبے پہنچ جائے گا. بندے ہو سکتے سوال کریں سید تو ہمیں پریشان کر کے چلا گیا, لوہے اور مقناطیس کا معاملہ ہے. بندہ سو رہا رجوع پہنچ جائے کعبے, یہ بستر اڑ کے کیسے جائے گا؟ ان کو بتا دینا قرآن پڑھا کر. یہ کہیں گے ہم روز پڑھتے ہیں, ان کو کہنا قرآن ثواب کے لیے بھی پڑھا کر, لیکن قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. وہ پوچھیں گے نشانی میں کیا ہے؟ ان کو بتانا ایک نبی نہیں, نبی کا وسیع ہے, نام ہے عاصم بن برقیہ. پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا. محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں, محمد کا خون مہدی نہ کر رہے ہو. بس آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے روک دیا. لگائیں لگائیں نعرہ تکبیر, نعرہ صالح, یا بول کے دل کھول کے مرشدان لہوں کہ یار بڑا افسوس نکالے انہاں تے یار ان کے جوئے جائے نے یار بندہ پچھلے وچ لے سکتے ڈال دے یار ان کے نہیں کرنا. مولا دی مجلس دے گھر بندہ آیا, کرے وقت آیا, بڑا دل دکھتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ صالح, یا رسول اللہ, بول کے دل کھول کے نعرہ حاضری, یا یا علی, یا علی, یا علی.
مہربانی تائید کا شکریہ. لو جی انشاءاللہ قبر پہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، ٹھوکر بھی مارے گا، بندہ اور بندی کفن جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار پوچھیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں؟ جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ مسکرا کے فرمائیں گے سب نے تجھے میت 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 کہہ کے رشتہ ہی توڑ دیا، کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں، کوئی تیرا اپنا نہیں، سب نے رشتہ توڑ دیا. اس ضمن میں ہمارے مکتب میں بہت ساری دعائیں ہیں ماشاءاللہ، ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے خیر کے لیے، مگر سب سے زیادہ اہم دعا تمام دعاؤں میں ہے دعائے عہد. کتنے مومن پڑھتے اور رجوع کے پھالیاں کے منڈی باؤدین کے چند مومنوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی بات نہیں، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور والوں نے تحفہ بھیجا ہے. مجمع نہ توڑیے گا، ہم بھائی تصور کو دے کے جائیں گے. میرے محترم نے پڑھنا ہے، واجب الاحترام نے ان کو سنیے گا. دعائے عہد کیلنڈر کی صورت میں ہے، پڑھنا چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. فرمایا جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. اتنی بہترین دعا ہے. کوشش کرنا، ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا، اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ بھی پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ تحفہ لے لیجیے گا. شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں سادات کے لیے کہ صاحب و زمان ان کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے. میرا مولا جب تیرا ظہور ہو کوئی مومن موالی رہ نہ جائے، سب تیرا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو. مولا اللہ کی مرضی ہے اس دور میں آئے ہیں، احسان فرما ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے ظہور میں تاجیل ہو. بس جتنا کریم ہے امام، منڈی پھالیا گجرات عظیم عزادار بیٹھے ہو، جتنا کریم ہے امام اس سے زیادہ کہیں دکھی ہے امام. بابا جی کبھی کبھی سوچتا ہوں امیر المومنین کو شہنشاہ معظم نبی اکرم کی شہادت کا دکھ تھا، سیدہ کی شہادت کا دکھ تھا. امام حسن کو اپنی جد کی شہادت کے ساتھ بابا کی شہادت، امام حسین کو جد کی شہادت کے ساتھ بھائی حسن کی شہادت. سید سجاد بڑی شہادتوں کا درد لے کے روتا رہا. مولا صادق اپنے بابا کی شہادت کے ساتھ، مولا باقر، مولا کاظم، پچھلے شہیدوں کی شہادتوں کے درد. کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچ مہدی کو کتنا درد ہے، کتنا درد ہے سردار کو. مہربانی کیا کر جب بھی مجلس پہ تشریف لائے کوئی بھی پڑھے پرسہ امام کو دیا کر، کہا کر مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان، مولا تیرے گھر کے شہزادوں کی بے موسمی شہادتوں کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کے معصوم کی شہادت کا بڑا ارمان ہے. دیتے دیتے میرا یہ جملہ جب یاد آ جائے نا تو ضرور کہنا. میں نے ایک جگہ پڑھا سرکار زمانہ کو بڑا درد ہے اپنے گھر کی شہادت کا، مگر اس سے زیادہ درد دادیوں کے بازار جانے کا ہے، دادیوں کے دربار جانے کا ہے. امیر المومنین مصائب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. امیر المومنین نے اپنی کوفہ میں رہتے ہوئے اپنی ظاہری زندگی میں امام حسن کے ذریعے شہزادیوں کو مدینے سے پڑھوایا. سرکار نے فرمایا تھا شہزادیاں جب مدینے سے چلیں ہمیں اطلاع دے دینا، اور جب کوفے کے باہر پہنچے ہمیں اطلاع دے دینا. مولا امیر المومنین نے کوفے میں اعلان کرایا تھا کوئی بھی مرد باہر نہ نکلے، میری شرم و حیا والی آ جا رہے ہیں. مرد سارے گھروں میں، عورتوں نے گھر سجائے ہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا، پھول ہی پھول ہیں، عجیب کیفیت ہے. سرکار خود تشریف لے آئے. حکم فرمایا تھا نا بیٹیوں کا مہمن لینے خدا ہوگا. امیر المومنین تشریف لے آئے. آتے ہی بیٹی کے مہمن کا کپڑا ہٹایا، ہٹا کے کہتے ہیں شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئے؟ بابا کو دیکھ کے کہتی ہے بابا سفر تو بہت طویل تھا، آپ کی زیارت سے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. اچھا شرم و حیا والی
میں تجھے دکھاؤں کوفے کی گلیاں۔ امیر المومنین نے ناکہ کی مہار پکڑی، آگے دیکھا مولا غازی عباس ہے، عورتوں کا ایک جھنڈ ہے، ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ عورتیں کہتی ہم شہزادیوں کی اسی مقام پہ زیارت کریں گے۔ رجوع والو جو سید بیٹھے ہو، اس جملے پہ میرا ساتھ دینا، خدا کی قسم ہم غیرت مند خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کسی عام بندے کے گھر کی کوئی مستور مر جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ کبھی عام بندے سے بھی پوچھ بابا تیری عورت کا نام کیوں نہیں لیا مولوی نے سپیکر سے، وہ کہے گا میں غیرت مند ہوں۔ اگر ایک عام بندہ غیرت مند ہے یار سادات، ہم بھی غیرت مند ہیں، ہماری بھی ہمت نہیں پڑتی، ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کے نام نہیں لیتے، ہم دادیوں کے نام کیسے لیں؟ ہمیں یہ سبق غازی عباس سلمدار نے پڑھایا ہے، آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا۔ غیرت کا معاملہ ہے، غیرت پہ کمپرومائز نہیں ہے، مہربانی۔ شہزادیاں مصروف سفر، امیر المومنین کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار، غازی عباس کے دائیں بائیں مستورات ہیں۔ آواز دے کے کہتی ہم نے یہیں علی کی بیٹیوں کی زیارت کرنی ہے۔ وہ جگہ تھی رجوع والو بازار کا مقام، چونکہ مر تو تھا کوئی نہیں، مقام تھا بازار کا۔ مولا عباس فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ عورتیں کہتی ہیں سرکار مر تو ہے کوئی نہیں، ہمیں اجازت دے دیں، ہم صرف چہرے انور کی زیارت تو کر لیں بیویوں کی۔ مولا غازی کہتے ہیں اجازت نہیں۔ اتنی دیر میں امیر المومنین پہنچے، یہ علی پوچھتے ہیں غازی کیا ہوا؟ بابا جان یہ کہتی ہم نے زیارت کر لی ہے تو کرانے دینا۔ بابا جان مقام ہے بازار کا، غازی کی غیرت کا بار ادا کرتے ہیں۔ ان کو کہا ہے کہ جہاں ایک مقام پہ میری آقا زادیاں بیٹھے وہاں زیارت کرنا، یہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں کیا کروں، یہ مقام ہے وہ جہاں مرد آ کے کھڑے ہوتے ہیں، میری یہاں ہمت غیرت برداشت نہیں کرتی۔ سرکار فرماتا ہے غازی آج کچھ نہ کہے، آج زیارت کرنے دے، کل کو تیری مرضی۔ بس ایک جملہ اور، اجازت سرکار لے کے چلے۔ شہزادی یہ وہ چوک، شہزادی یہ بازار، یہ نکڑ، یہ دربار۔ بی بی پوچھتی ہیں بابا یہ چیزیں تو بچوں کو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں، مستورات کو تو نہیں بتائی جاتی۔ آواز دے کے کہتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے جب کوئی مرد ہی بچے نہ۔ شہزادی کہتی میرا بھائی حسن، فرماتے حسن بھی نہ ہو، میرا بھائی حسین، سرکار فرماتے حسین ہی نہ ہو، اچھا میرا پردوں کا ضامن غازی تو ہوگا نا؟ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے غازی بھی موجود نہ ہو۔ شہزادی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ غربت آ، واہ مصیبت آ۔ امیر المومنین ناکہ کی مہار، آگے چھوٹی چھوٹی چھتیں ہیں، عورتیں ٹوکریاں پھول کے لے کے بیٹھی ہیں، پھول برساتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عورتوں غور سے دیکھ لو، میری شرم و حیا والی آج کوفے آئی ہیں، اگر پھر تقدیر انہیں یہاں لے آئے، پھول برسانا پتھر